میں دعوت دوں گا پروفیسر فدا حسین بخاری صاحب کو کہ وہ آئیں، تشریف لائیں. مکمل تعارف میں نے پہلے بھی تقریب سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ مکمل تعارف میں شاید کسی کا نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت کم ہے. بہت شکریہ جناب پروفیسر صاحب، تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اعجاز صاحب، مہمانان گرامی، ایک جگہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ مقام جہاں پر خواہش قلبی اور فرض منصبی مل جائے اسے خوش بختی کہتے ہیں. میں نے جب اپنے بینکنگ کے کیریئر سے الوداع کر کے تعلیمی زندگی میں اس کے لیے خدمات سر انجام دینے کا سوچا تو میں اسی مقام سے گزرا، اور شعبہ تعلیم میں آنے کا مقصد صرف اپنی زندگی کے تجربات اور اپنے زندگی کے حاصل کو تقسیم کرنے کی خواہش تھی. اور جب آپ اس جذبے کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ کسی پروفیشن میں داخل ہوں تو آپ کو جستجو بھی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو آگے تقسیم کرنے کے خواہش مند ہوں. میں اپنے ایک شاگرد کی وساطت سے اعجاز صاحب سے جب ملا تو اگرچہ موضوع ان کا امپورٹ ایکسپورٹ تھا، تو جب میں نے ان کو اپنے ادارے کے اندر ایک مہمان مقرر اور ایک وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پر لانے میں بہت شد و مد کے ساتھ مصروف تھا کہ کسی طرح سے اس نوجوان کی خدمات سے اگلی نسل کو فائدہ پہنچے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے راستے میں رکاوٹ جو بنی وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے فریم کردے ہوئے قوانین، جن کے تحت ہم ڈگری کے محتاج ہو گئے ہیں، ہم تجربے اور جذبوں سے ماروا ہو گئے ہیں، جبکہ علم کی ترویج کے لیے ڈگری ایک کاغذ کا پرزہ ہے. تجربہ، جذبہ اور لگن یہی نئے چراغ جلانے کے لیے ایک جسے کہیے کہ اندھیرے کی چمک ہے اور جسے ہم استفادہ نہیں کر سکے. اسی عرصے کے دوران اعجاز کے ساتھ تعلق بڑھا. انہوں نے مجھے اپنی کتاب دی، اور ایک بینکر کے طور پر اور ایک ایکیڈیمیشین کے طور پہ جب میں نے کتاب کے سرورق پہ نظر ڈالی تو سب سے پہلے میں احترام کے جذبات سے بھر گیا کہ یہ کتاب اس پیشے کے اوپر، اس شعبے کے اوپر لکھی گئی جو میرے آقا کا پیشہ تھا. ہم نے آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاجر کہا، وہ امپورٹر تھے، وہ ایکسپورٹر تھے. ان کا جو سفر شام ہے وہ ایکسپورٹ تھا، اور جب وہ شام سے واپس آتے تھے تو مکہ کے رہنے والوں کے لیے مصنوعات لے کے آتے تھے، یہ امپورٹ تھی. تو یہ پیغمبرانہ پیشہ جس کے اوپر انہوں نے کتاب مرتب کی، میری پہلی عقیدت بن گئی کہ آج کی اس نسل کو اس پیشے کے لحاظ سے، اس شعبے کے لحاظ سے آگاہ کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ اس زمانے میں امپورٹ اور ایکسپورٹ قوانین سے بالا تر تھی غلط ہے. اگر اس زمانے کی تحقیق بھی کریں تو کموڈٹیز آئیڈینٹیفائڈ تھیں کہ مکہ میں کیا آئے گا، کموڈٹیز آئیڈینٹیفائڈ تھیں، اور وہاں پہ بھی WTO نہ ہونے کے باوجود بھی ریسٹرکشنز تھیں کہ کون سی چیز کس علاقے میں فروخت کی جائے گی اور کون سی چیز کس علاقے میں فروخت نہیں کی جائے گی. ہماری بدقسمتی کہ ہم جب عقیدت کے ساتھ اس سفر میں جاتے ہیں تو ہم تحقیق کے جذبے سے عاری ہو جاتے ہیں اور ان جہتوں کو تلاش کرنے اور ان سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس کتاب کے سرورق پہ دوسرے لفظ نے جس نے میری توجہ کھینچی وہ لفظ مینول تھا. میں نے اپنے پروفیشن میں سیکھا کہ مینول ایک ہدایت نامے کو کہتے ہیں جو اس شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہوتی ہے. موضوع کی طرف دیکھا تو امپورٹ ایکسپورٹ نظر آیا. بینکوں میں مینول بنے تو بینکرز نے مینول بنائے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. امپورٹر نے مینول بنائے اپنے اداروں کے اندر. چیمبر نے مینول بنائے اپنے سٹیک ہولڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو کتاب میں جو یہ مینول بنا، اس میں ایک سٹیک ہولڈر کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا گیا، اس میں بینکر کے مفادات کا بھی تحفظ ہے، اس میں پروفیشنل لوگوں کے مفادات کا بھی تحفظ ہے، اور سب سے بڑھ کر اس میں پریکٹیشنرز کے مفادات کا بھی تحفظ ہے. تو یہ ایک ایسا مینول ہے جو آبجیکٹو سے بلند تر ہے اور وہ ایک گائیڈنس کے جذبے کے تحت لکھا گیا. مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی تامل نہیں کہ اگر اس کتاب کی، جیسے بھی ایک مہمان مقرر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس کتاب کے حوالے سے باتیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہونی مناسب نہیں. میں معذرت چاہتا ہوں اپنے میزبانوں سے
کہ یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہونے والی باتیں نہیں، ان باتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے پاکستان کے تعلیمی اداروں کو۔ ان کی کتاب کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اندر، ان کی کتاب کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے ان اداروں میں جو وومن امپاورمنٹ کی مشعل جلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب سے میرے نقطہ نظر سے جو سب سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ ملک کے اندر ملازمتوں کے دباؤ میں کمی کے ذریعے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کہ نئی نسل کو روشناس کیا جائے کہ آپ ایک نیا چراغ جلائیں جس میں مانگنے والا ہاتھ نہ ہو، جس میں آپ دینے والے ہاتھ کے اوپر ہوں۔ اور اعجاز کی اس ایک خوبی کا تذکرہ کر کے وقت نہ کہیں سمٹ جائے، میں اجازت چاہوں گا کہ جب کتاب میں صاحب کتاب جو معلوم ہے وہ دینے کے اوپر مرتکز ہو جائے تو وہ بانٹنے والا ہاتھ ہوتا ہے، جسے میرے آقا نے اوپر والا ہاتھ کہا تھا۔ اور اعجاز کی تعریف اسی لیے ہے کہ اس نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی۔ جاوید اقبال صاحب بات کر رہے تھے، میں نے اپنے بینکنگ کے کیریئر کے اندر دیکھا، آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں، آپ بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے پاس جو انویسٹر آتا ہے وہ اس کام کا تمنائی ہوتا ہے جس کے لیے پنجابی کا لفظ سب سے سیلف کنٹینڈ ہے کہ وہ کہتا ہے او کام دسو جدے چ اولا ہے۔ اور اعجاز نے اپنی کتاب میں پڑھنے والوں کے لیے کوئی چیز اولا نہیں رکھے، سب کچھ تش تش بام کر دیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ جیتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے فن میں، آپ کی لگن میں اور آپ کے عزم میں پختگی عطا فرمائے۔